عالم تھے, درس دے رہے تھے, تو وہاں پہ ایک چرواہا ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بسم اللہ جیسی آیت موجود ہے, آپ لوگ اگر چاہیں تو بسم اللہ پڑھ کے دریا کو پار کر سکتے ہیں, ڈوبیں گے نہیں. تو اس چرواہے کے پاس بہت سی بکریاں تھیں, پل بغداد کے اس پار رہا کرتا تھا. سوچتا تھا کہ میں اتنی دور سے آتا ہوں کشتی لے کے, تو آئندہ کشتی کی ضرورت ہی نہیں ہے, بسم اللہ پڑھ کے سفر کر لیا کروں گا. اگر توجہ ہو لوگوں کی میرے ساتھ, یہ جو کشتی لیتا ہوں آئندہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, بسم اللہ پڑھوں گا. اور ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پاؤں رکھا, چلتا ہوا فرات کو پار کر کے بغداد سے فوراً کازمین میں داخل ہو گیا. اب کئی دن تک نماز کے لیے اسی طرح سے آتا رہا, اور فوراً اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ جس عالم کی وجہ سے میرا اتنا خرچہ بچ گیا ہے, ایک مرتبہ انہیں گھر پہ دعوت تو کروں, اگر پہنچ جائیں ایک مرتبہ گھر پہ دعوت تو کروں, وہ میرے گھر پہ آئیں, کھانا کھائیں, جنہوں نے میرا اتنا خرچہ بچا دیا, بسم اللہ کی وجہ سے اتنا بڑا مجھے معجزہ عطا کر دیا. کہا مولانا میرے گھر پہ تشریف لائیے گا, آپ کا کھانا ہے. کہا چلو چلتے ہیں. جیسے دریا کے کنارے پہنچے, کہا مولانا رک کیوں گئے, چلیے. کہا کشتی کہاں ہے, کہا کشتی کہاں ہے. کہا مولانا آپ کو دعوت میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی بسم اللہ کی وجہ سے میں دریا کو پار کر لیتا ہوں بغیر کشتی کے, ذرا کر کے دکھاؤ. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گزر گیا. کہا مولانا اب آپ کی باری. گھبراتے ہوئے, ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے, ان کا بسم اللہ, پاؤں رکھا اور سیدھے اندر. تو فوراً باہر نکلے. کہا میں تو ڈوبنے والا تھا. کہا کیا بات ہے مولانا, آپ کے لیے بسم اللہ کام نہیں کر رہی, میرے لیے کام کر رہی ہے. کہا تیرا عقیدہ پختہ تھا, تیرا عقیدہ پختہ تھا, تجھے یقین تھا. تیرا یقین اتنا پختہ تھا بسم اللہ پہ, تجھے شبہ نہیں تھا, تیرے ذہن میں شک نہیں تھا, تیرے لیے کام آ گئی. میں زیادہ پڑھ گیا ہوں, ذہن میں شبہات آنے لگے ہیں. اتنا نہ پڑھ جائیں کہ قرآن یا حجت پہ شک آنے لگے. کبھی ذہن میں شک نہ آنے دیں. جب شک آتا ہے تو بہت سی چیزیں انسان محروم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ بعض اوقات دوسروں کو پڑھانے کے باوجود انسان خود محروم رہ جاتا ہے. عزیزان گرامی, بسم اللہ میں بے انتہا اعجاز ہیں. شیخ مرتضی انصاری کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں, مجھے کچھ دیجیے. کہا یہ ہمیشہ اپنے جیب میں رکھ لینا, اس کے اندر میں نے ایک تعویذ دے دیا ہے, ہمیشہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا, پریشانی دور. اس نے جیب میں رکھا. کہا آقا سارے واقعی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. کہا بس کھول کے مت دیکھنا. اس نے ایک دن نکالا, کاغذ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا یہ وہی بسم اللہ جو میں دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں, 100 مرتبہ پڑھتا ہوں, یہ وہی بسم اللہ, اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تعویذ میں پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا, مرجع تقلید نے کیا لکھ کے دیا ہوگا. اب دوبارہ پریشان ہونے لگا, پھر آقا کے پاس گیا. کہا آقا بہت پریشان ہوں. کہا میرا تعویذ کام نہیں آ رہا. کہا نہیں وہ تو صرف بسم اللہ تھی. کہا اب بالکل بھی کام نہیں آئے گی. جسے حقیر سمجھو وہ کام نہیں آتا, عظمت کے قائل ہوگے. جب عظمت کے قائل ہو جاؤ گے تو خود بخود چیزیں کام آنے لگے گی. کہا تجھے بسم اللہ کی قدر نہیں ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. شیخ مرتضی انصاری بہت بڑا نام ہے, 150 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کا ایک شاگرد آ کے بیٹھتا تھا. یہ سارے میں صرف نوجوانوں کی خاطر خاص کر اشارے کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. جب ان کا شاگرد درس میں آنے لگا, ایران سے آیا تھا, کہا میں بڑی امیدیں لے کے آیا تھا, شیخ مرتضی انصاری سے پڑھوں گا, لیکن جب سے آیا ہوں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پڑھا رہے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو جا کے حرم امیر المؤمنین میں باندھ دیا. کہا مولا میں تب تک نہیں اٹھوں گا آپ کے حرم سے, آپ باب مدینۃ العلم ہیں, جب تک آپ کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ نہ ملے کہ مجھے شیخ کا درس سمجھ میں آنے لگے گا. ایک دن گزر گیا, لوگ کہنے لگے کہ تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے, کب تک نہیں کھاؤ گے, کب تک نہیں پیو گے, اٹھو. کہا کہ نہیں میں کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں, جب تک کہ مولا کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملتا. جب 2 دن گزر گئے, تیسرے دن بہت زیادہ غنودگی آنے لگی, کمزوری کا احساس کرنے لگا, باندھے ہوئے اپنے آپ کو زری سے بیٹھا تھا کہ اچانک کشف کی مکاشفے کی حالت میں آیا. محسوس ہونے لگا کہ جیسے ذریعہ مقدس سے کوئی نور اٹھ رہا ہے. اس نے نور اٹھتا دیکھا. اچانک اس نور نے کان میں آنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے فوراً اٹھ کے بیداری میں دیکھا, کہا ہاں مجھے مولا کی طرف سے اشارہ ملا ہے. فوراً درس میں آیا. اب نہ صرف یہ کہ درس سمجھ رہا تھا بلکہ درس میں اشکال بھی کر رہا تھا, سوالات بھی کر رہا تھا. سارے شاگردوں نے کہا آقا اب تک تو بالکل گونگا بنا بیٹھا رہتا تھا, اب اتنا زیادہ بولتا ہے کہ سارے ہمارے جو درس کا اس نے
بالکل ماحول خراب کر دیا ہے. اب ہم بھی سوچ نہیں پاتے کتنا بولتا ہے, کتنے سوالات کرتا ہے. تو کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو ایک مرتبہ جانے کے بعد ایک پیغام دے دوں گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آغا درس سے اٹھے, ممبر سے اترے, کان میں کچھ کہا اور گھر چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو یہ کانپ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کچھ بات نہیں ہے. اگلے دن سے ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا. ہر روز آتا تھا, بالکل خاموشی سے درس سنتا چلا جاتا, کبھی کبھی خاموشی سے جا کے سوال کر لیتا. تو لوگوں نے, شاگردوں نے پوچھا علماء نے, کون سی ایسی بات کہی ہے شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہ تو نے سوالات بند کر دیے؟ کہا کہ شیخ نے میرے کان میں کہا ہے کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا, اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. کہ اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی. توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ یہ میں نے ساری تمہید وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مجھے تفسیر کو پیش کرنا کہ جتنے واقعات پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی, آپ کو بسم اللہ کی فضیلت کا احساس ہو. جب شاگردوں نے کہا نا کہ تمہیں کیوں, کس بات پہ تعجب ہے, اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا تعجب مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے شیخ مرتضیٰ انصاری کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے, اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. جب میں شاگرد ہوں, میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے, تو وہ تو استاد ہے, فاتحہ پڑھی ہوگی, مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے. تعجب مجھے اس بات پہ ہے, یہ واقعہ میں نے کسی کو سنایا نہیں ہے. یہ شیخ کو کیسے پتا کہ مولا نے میرے کان میں کیا پڑھا؟